الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کل اکثر لوگ زیادہ تر مسلمان، کیونکہ ہمیں مسلمانوں کی طرف اولاً توجہ کرنی چاہیے، بخار میں مبتلا ہیں، اور ڈینگی بخار وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو وقت زیادہ لے رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمزور کر رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ تو جس کو بھی دیکھو تقریباً بخار میں ضرور مبتلا ہوا ہے۔ کچھ ہو چکے ہیں اور صحت مند ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ابھی مبتلا ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک عام بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اور بخار بھی ایسا شدید اور کمزور کرنے والا ہے کہ آدمی کو پھر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس قدر یہ کمزور کر رہا ہے بخار۔ اور بخار سے جس طرح میں نے کہا کہ اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان شاگرد تھا، اس کی خبر سن کر بڑی حیرت ہوئی اور افسوس ہوا کہ ہم سے ہی پڑھنے والا چند دن بخار کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کوئی اور وجہ نہیں بنی، یہی ظاہری سبب یہی بنا۔ اصل تو وقت آ گیا، لیکن ظاہری سبب یہی بخار ہے۔ میرے دل میں آیا تھا کہ ایک دو حدیثیں آپ کو بخار کے بارے میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ بخار کوئی آج کی بیماری نہیں ہے، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کو ہوتا تھا، اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہوتا تھا۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ نزلہ، زکام، یہ سب اس دور میں موجود تھیں۔ آج کل کا فن یہ ہے کہ نیا نام ایجاد کر دیا اور ایک نئی بیماری بنا کے لوگوں پر حوا طاری کر دیا، ورنہ بیماریاں تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ ہاں جی، یہ سب کچھ پہلے ہو رہا ہے۔ البتہ چند بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا نمودار ہونا وہ گناہوں پر مبنی ہے۔ وہ جیسے جیسے فحاشی عریانی ہوگی تو نئی نئی بیماریاں بھی جنم لیں گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن یہ بخار تو قدیم بیماری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علاج سنت ہے، لیکن آپ جس حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں آپ اس کو شفا کا مالک نہ سمجھیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ تو برقرار رہنا چاہیے کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے۔ دو لفظ ہم غلط بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں حکیم کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ فلاں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ شفا کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ ایک یہ جملہ غلط ہے۔ دوسرا کیا کہ جناب جی میرا ایکسیڈنٹ بس ہونے لگا تھا تو میں جی بطور معجزہ
بچ گیا ہوں. حالانکہ معجزہ تو انبیاء کے لیے ہوتا تھا, ہر بندے کے لیے آج معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. لفظ معجزہ بولتے اور دیر ہی لگاتے لوگ. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو توجہ نہیں ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ معجزہ. آپ یہ بولیں نا کیا کہ اللہ نے محض اور محض اپنے فضل سے مجھے بچا لیا, اللہ نے اپنے کرم سے بچا لیا. یہ اصلاح بھی ضروری ہے, آج کل نہیں سمجھتے لوگ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا نمبر یہ ہے کہ بیماری آ جائے تو کوئی بات نہیں. مجھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا. بزرگ تھے, بڑے عالم تھے, اللہ والے تھے اور بہت ہی کمال آدمی تھے. یہ ارشاد فرمانے لگے, ایک مرتبہ ایک علاج کرنے والا علاج کر رہا تھا, معالج ان کا, تو کہنے لگا حضرت مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے جو دوا بھی استعمال کی آپ کو فرق نہیں پڑا. فرمایا یہ افسوس آپ کو ہوگا, یہ مجھے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جو تم سے علاج کروا رہا ہوں یہ علاج اس نیت سے میں تم سے نہیں کروا رہا کہ تم دوا مجھے پلاؤ گے تو مجھے شفا ہوگی. میں تو علاج کرا رہا ہوں تم سے سنت سمجھ کر کہ علاج کرانا سنت ہے. شفا دینا نہ دینا یہ تیرے پاس میں نہیں ہے, شفا دینا تو اللہ کا کام ہے. یہ افسوس تجھے ہے, مجھے تو نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ دیتا ہے. اس لیے کچھ تھوڑا سا عقیدہ بھی بنانا چاہیے کیا کہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ موت طاری کر دیتا ہے. یہ ہمارے ہی مدرسے میں مولانا خورشید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. وہ ہمیشہ اٹھ کر نا اپنے بچوں کو صبح نماز کے لیے اٹھاتے. تو ان کے بچے کہتے ہیں, 2 بیٹوں سے میں ملا, وہ کہنے لگے کہ ہم حیران تھے کہ آج ابا جی نے ہمیں نماز کے لیے نہیں اٹھایا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ موت و حیات, یہ شفا, یہ بیماری, یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ. ہم کوس رہے ہوتے ہیں حکیموں کو, ہم کوس رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر حضرات کو. ارے بھائی یہ تو سنت سمجھ کے علاج کراؤ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے. آگے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام نقل کیا کیا جی, والذی هو یطعمنی ویسقین, اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے, اللہ وہ ہے جو مجھے پلاتا ہے. ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد ایک بڑا پیارا جملہ ہے کیا, والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. فرمایا کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو مجھے اپنے رب سے یہ بہت بڑی امید ہے. میں امید رکھتا ہوں اپنے رب سے. کیا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, ذرا سوچو, جملہ سوچنے کا ہے. فرمایا مجھے میرے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب قیامت والے دن میری بخشش فرما دے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. ہم تو پکے جنتی بنے ہوئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امید رکھے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہو, ہمیں تو اس پہ ناز اور فخر پیدا ہو جاتا ہے. ہم نے حج کیا, ہم نے عمرہ کیا, ہم نے روزے رکھے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اور میرا اور آپ کا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد اعلیٰ اور جد امجد, آپ کے بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا رب میری بخشش فرما دے گا. یہ اصل میں اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں نا, یہ وہ ہوتی ہیں. ورنہ تو آدمی آج حالت یہ 5 وقت نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو پورا جنتی سمجھ لیتا ہے اور دوسروں کو جہنمی سمجھتا ہے. انا للہ. آدمی کو صرف ایک ہی فکر اور ایک ہی دھن رہنی چاہیے, کیا میرے پروردگار تو بس مجھے معافی فرما دے, یعنی یہ دھن رہنی چاہیے. یہ خیر اس وقت میں 2-3 حدیثیں بخار کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں, عرض کرتا ہوں. ایک صحابیہ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا, آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو زف سے فینا. آپ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے وہ بخار سے کانپ رہی تھی. بخار کی حالت کیفیت ہوتی ہے, وہ بیچاری کانپ رہی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے, یہ تو کانپ کیوں رہی ہے؟ کہتی الحمى لا بارک اللہ فیہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہے,
اللہ اس بخار میں برکت نہ رکھے، اللہ بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اللہ اس میں برکت نہ رکھے، اس نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے، بخار نے کپ کپی میں تاری کر دیا، اس نے بڑا کمزور کر دیا، میری طبیعت خراب ہے۔ آج دیکھو ہفتہ ہفتہ، دو ہفتے، تین ہفتے منہ کڑوا رہتا ہے، زبان کڑوی رہتی ہے، ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو آدمی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کب آرام آئے گا، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، تو پتہ نہیں یہ بیماری کب ختم ہوگی۔ یہ جو انسان تنگ آ جاتا ہے اور سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس صحابیہ نے بھی کیا کہا، الحمہ لا بارک اللہ فیہا، یہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ رکھے اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابیہ کو کیا کہا، لا تسبی الحمہ، اے ام صاحب بخار کو برا بھلا نہ کہو، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خطایا بنی آدم، اس لیے کہ یہ انسانوں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ یہ تو سوچتے کہ بخار آ گیا، ڈینگی آ گیا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کیا کہ کئی سال ہو گئے میرے گناہوں کا بھی گٹھر بن چکا تھا؟ یہ نہ سوچا ہم نے کہ وہ جو گٹھڑی ہم نے بنا کے رکھی ہے اس کو جلانے کے لیے تو کوئی چیز آنی تھی نا، اس کو راکھ کرنے کے لیے بھی تو کوئی چیز آنی تھی۔ یہ بخار تو اللہ کا فضل بن کے آیا ہے، یہ اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے۔ قربان جائیں اس اللہ پر کہ ہلکی پھلکی یہیں سزائیں دے کر مومن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سمجھ آیا کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، یہ رب العالمین کی کیا حکمت ہے۔ یہ کاش قبر میں اتارنے سے پہلے ہی بخشش کا اعلان ہو جائے، بس یہ مزیدار بات ہے، بخشایا یعنی اتارا جا رہا ہے بندہ، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیوں، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خطایا بنی آدم، یہ اولاد آدم کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، بخار ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کما یذہب الکیر خبث الحدید، جس طرح کہ بھٹی ہوتی ہے اس میں آگ میں آپ لوہے کو ڈالیں، گرم کریں تو خالص لوہا الگ ہو جاتا ہے اور میل کچیل الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بخار ایک بھٹی کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مومن کو ڈال دیتا ہے اور مومن کو کھڑا کر کے اس کے گناہ علیحدہ کر دیتا ہے اور مومن کو پاک صاف کر کے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے بخار جس کو ہم نے 15 دن بھی برداشت نہ کیا، جس کو ہم نے 3 ہفتے بھی برداشت نہ کیا، اور ہم نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، پتہ نہیں کب یہ ٹھیک ہوگا۔ بچے بیمار ہوتے ہیں تو والدین کو جو پریشانی ہوتی ہے، والدین کو اس پریشانی پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کے گناہ جھڑتے ہیں، اولاد آدم کے گناہوں کو ختم کرنے والی چیز وہ بخار ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخار کے فضائل سنے، فرمایا کہ جتنا مومن کو بخار پہنچتا جائے گا اور مومن کے گناہ جھڑتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب ختم کرتا جائے گا، جہنم کے عذاب سے اللہ بچائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت جب سامنے آئی بخار کی تو وہ ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے دعا شروع کر دی، اے اللہ مجھے ایسا بخار نصیب فرما جو مجھے جہاد سے بھی نہ روکے اور تیری عبادت سے بھی نہ روکے، نماز پڑھنے سے بھی نہ روکے، تہجد وغیرہ سے بھی نہ روکے، نوافل سے بھی نہ روکے، جہاد پر جانے سے بھی نہ روکے، اے اللہ ایسا بخار مجھے نصیب فرما۔ وہ دعا قبول ہو گئی۔ ساری عمر حضرت کو جو بھی ہاتھ لگاتا تھا ہلکا ہلکا جسم گرم ہوتا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت والی بیماری ہے یہ، لیکن چونکہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، گھبرا جاتے ہیں ہم، اس لیے ہماری طبیعت ذرا 19-20 ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث نقل فرمائی، فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، یہ جو بخار ہے یہ جہنم کے جوش سے ہے، اس کا اثر، اس کا جوش ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ کا جوش ہے، آدمی پھر تڑپتا ہے اس کے اندر۔ فرمایا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو ٹھنڈا کرو پانی کے ساتھ، اس کا علاج پانی کے ساتھ کرو۔ بخار کی بعض قسمیں ان کا علاج حکماء نے اور ڈاکٹر حضرات نے کیا تجویز کیا ہے، وہی جو نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ کون تھا؟ یعنی بخار کا علاج پانی سے، ٹھنڈے پانی سے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اس کو ٹھنڈا کرو پانی کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ 7 مشکیزیں پانی کے میرے اوپر ڈالے جائیں۔ آخری حدیث آپ کو وہ بھی متفق علیہ ہے،
امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے اس کو روایت کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار ہے اور بخار بھی شدید ہے۔ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی میں نے کہا یہ بخار تھوڑا نہیں ہے، میں نے کبھی ایسا بخار نہیں دیکھا، بہت زیادہ بخار ہے۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا، ذہین بہت زیادہ تھے، علم والے تھے ماشاءاللہ، فقاہت والے تھے۔ عرض کرنے لگے جی مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا اکیلے آپ کو بخار ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اجل، تم نے بالکل صحیح سمجھا ہے کہ جتنا ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے، لیکن جب مجھے بخار ہوتا ہے اللہ مجھے بخار میں مبتلا فرماتے ہیں تو مجھے اللہ تھوڑا نہیں بلکہ 2 مردوں کے برابر مجھے بخار میں مبتلا فرماتے ہیں۔ کہتے کہ پھر میں نے ایک اور سوال عرض کیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمانا چاہتے ہیں، باقیوں سے زیادہ اجر عطا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی فرمایا ہاں مجھے اس لیے دیا ہے بخار یہ بہت زیادہ کہ اللہ مجھے باقی لوگوں سے زیادہ اجر عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو اس لیے بخار کو برا نہ کہو، حدیث پاک میں منع آیا ہے، یہ آتا ہے ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے، یہ آتا ہے ہماری تطہیر کے لیے، نہ کہ ہماری تعذیب کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیمار کو پوچھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، پوچھنے کے لیے جانا بھی چاہیے اور تھوڑا وقت بیٹھنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر صبح جاؤ گے شام تک، اگر شام کو جاؤ گے صبح تک، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے ایسے مقرر کر رکھے جو تمہارے لیے دعا کیا کریں گے۔ یہ بیمار کو پوچھنے کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔